میں نے ایک واقعہ سنا تھا، اور یہ واقعہ میں نے بہت بار بیان بھی کیا ہے، لیکن اس کا لائیو سین، یعنی آپ نے کوئی بات سنی ہوتی لیکن آپ کہتے ہیں یار یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یار یہ بھی پاسبل ہے، ایسے بھی کرنے والے لوگ ہیں، لیکن اس کا لائیو سین جو ہے میں نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا۔ پہلے وہ سٹوری سن لیجئے، وہ واقعہ سن لیجئے، پھر وہ لائیو سین پہ بات کرتے ہیں۔ ایک اللہ والے، ایک نیک شخص، ان کے گھر میں کچھ انبن چل رہی تھی، معاملات بہتر نہیں چل رہے تھے، تو ہلکی پھلکی ہوتی ہے نا، تھوڑی بہت بات باہر پتہ چل جاتی ہے، تو ان کے ایک دوست تک ہلکی پھلکی بات پہنچ گئی۔ تو ان کے دوست نے کہا کہ بات بتائیے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے گھر میں اس طریقے کے معاملات ہیں، تو کیا عورت کے بارے میں کچھ بات بتائیں، کیا بات ہے، صحیح ہے، کام ہم صحیح نہیں کر رہی، کیا کیوں پریشان کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے ایک بڑی بڑی پیاری بات کی، بڑا زبردست جواب دیا۔ ابھی جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور شادی شدہ ہیں، تو اگر یہ بات آپ سمجھ جائیں نا، آپ کی زندگی کے آدھے مسئلے مسائل ختم، بالکل ہی ختم، کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تعویذ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ میرے گھر کا مسئلہ ہے، میرے گھر کے معاملات ہیں، اور میں اپنے گھر کے معاملات باہر شیئر نہیں کرتا۔ کیا خوبصورت جواب! ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ایک کی شادی ہوئی ہے، وہ اپنے گھر کے مسئلے کس سے شیئر کر رہا ہے؟ کمارے سے۔ ابے جس کو خود نہیں پتا، اس کی شادی نہیں ہوئی کہ مسئلے مسائل کیا ہوتے ہیں، کیسے فیس کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے، تو مجھ سے پوچھ رہے ہو مسئلے حل ہوں گے؟ الٹے وہ بھی جواب دے رہا، بھائی تم ایسا کرو کہ یوں کر لو، ایسی صورت میں یوں کرنا چاہیے۔ اچھا، یا کنوارے سے پوچھ رہے ہیں، یا جس کے گھر میں خود پھڈے چل رہے ہیں ان سے پوچھ رہے ہیں، یار اچھا تمہارے گھر میں بھی تو فساد چل رہے تھے، ذرا بتانا کیا ہے یار، میری بیوی یوں کر رہی۔ ارے بھائی اس کی بیوی کیا پتہ لڑاکا ہو یا گھر میں کیا معاملات ہو، ان کے کیا، ہر گھر کا سسٹم الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی سائنس الگ ہوتی ہے، انگوٹھے الگ ہیں، فیس الگ ہے، ہمارے جو ہے نا وہ آوازیں الگ ہیں، سب کچھ الگ ہے، تو زندگی جینے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے، نہ جانا اس کا کیا ہو، اس کے کیا ہو، اپنے اس کے گھر کے مطابق اپنا گھر چلا رہے ہیں۔ ارے اس کے گھر میں پہلی فساد ہے، اس سے سن کے اپنا مشورہ لے لیں، اس گھر میں اور فسادات شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ بیوقوف لوگ کرتے ہیں۔ برائے کرم اگر مشورہ لینا ہے، ہمارا اسلام کہتا ہے اپنے بڑوں سے بات کی جائے، جو تجربہ کار لوگ ہیں، جو دین اور دنیا بہتر انداز سے جاتے ہیں، ان سے بات کی جائے۔ چلیں بہرحال، تو انہوں نے چپ کرا دیا، وہ چپ ہو گیا، اور کہ بھائی اس کی بیوی ہے اور کہہ رہا ہم اپنی بیوی کے بارے میں آپ سے بات شیئر کیوں کروں، میرا گھر کا مسئلہ ہے، وہ میری بیوی ہے، میں تو اپنی بیوی کی بات نہیں بتاؤں گا، برائی ہے اچھائی ہے جو بھی۔ ہوا یہ کہ بات بن نہیں پائی، اور وہ جو تھے ان کے درمیان علیحدگی ہو گئی۔ وہ دوست ان کا دوبارہ ملا، اور اس نے کہا کہ جناب اب تو آپ کی بیوی نہیں رہی، اب تو آپ کے درمیان علیحدگی ہو گئی ہے، لہٰذا اب بتائیں کیا معاملات تھے، کیا پرابلم تھی، کچھ تو شیئر کریں، کیا تھا آپ کے گھر میں بھی ایسا کچھ؟ تو انہوں نے اب بھی بڑا ہی بہترین جواب دیا، کہنے لگے جناب پہلے تو وہ میری عورت تھی، لیکن اب تو وہ میری عورت نہیں رہی، اب تو وہ غیر ہو گئی ہے، اب تو وہ میری بیوی نہیں ہے، اب تو طلاق ہو گئی، اب تو وہ غیر ہو گئی ہے، اور غیر عورت کے بارے میں بات کرنا میں پسند نہیں کرتا۔ جب اپنے عورت کے بارے میں بات نہیں کرنا تو غیر کے بارے میں کیسے بات کروں؟ بڑا حیران رہ گیا، اور بھائی بات ختم ہو گئی۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کچھ ایسا مسئلہ ہو جائے اور خدا نخواستہ طلاق ہو جائے، اب تو جو برائی نہیں بھی تھی، وہ بہترین روٹیاں بناتی تھی تو روٹی اسی بناتی تھی، وہ بیچارہ مرد صبح اچھا بھلا اٹھ کے کام پہ جاتا تھا، ایسا نیستی تھا، میں اٹھاتی ہی رہتی تھی، وہ عورت ادھر لگا رہی الزامات، یہ ادھر الزامات لگا رہا ہے، بڑی مصیبت۔ لیکن انہوں نے تو بات میں چیپٹر ہی کلوز کر دیا، آتی ختم، بھائی میری بیوی نہیں، اب وہ ہے ہی غیر، تو میں کیوں بات کروں؟ اب یہی سین میں نے لائیو نا اپنا ایک جگہ پہ دیکھا کہ میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کا کچھ ایسی پرابلم ہوئی، انبن نہیں بن سکی، اور ان کے بہرحال جدائیگی ہو گئی، علیحدگی ہو گئی۔ اتنی خوبصورت علیحدگی ہوئی، اتنی خوبصورت، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ جو ہے وہ رشتہ بھیج رہے ہیں، اور جو ہے وہ سامنے والے رشتہ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، اور جیسے کہ اہتمام ہوتا ہے، ارے بیٹھے ہیں، ارے تشریف رکھیں، یہ لیجیے، کولڈ ڈرنک لیں، چائے لیں، جب چائے پلائی جا رہی ہے، پانی پلایا جا رہا ہے، اس طریقے سے جو ہے نا ان کی علیحدگی ہو رہی ہے کہ جو دیکھنے والے تھے وہ غصہ ہو رہے ہیں، ارے تم لوگ کون ہو بھائی، کون سی فلم ہے بھائی، آپ لوگ اتنا احترام کر رہے ہو، اتنی رسپیکٹ دے رہے ہو، اتنا کچھ کر رہے ہو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو جن کے گھر میں مسئلہ ہوا تھا تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگے جب عزت سے، تمیز سے، احترام سے لے کر آئے تھے، جب بنانی تھی، اور جب اب جدائیگی ہو رہی ہے، نہیں رکھنا ساتھ، رشتہ ہے، کوئی پرابلم ہو گئی، نہیں رکھ سکتے، رہ نہیں سکتے آپس میں، جب علیحدگی ہو رہی ہے تو وہ بھی اگر تمیز سے، عزت سے اور احترام سے جو ہے، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ضروری ہے 4 گالیاں بک کے علیحدگی ہوگی؟ ضروری ہے 6 بار لڑائیاں ہوں گی، کورٹ تک مسئلہ جائے گا، عدالت تک جائے گا، اور پولیس تک جائے گا تو ہی جو ہے وہ علیحدگی ہوگی؟ ارے یہ کون سا طریقہ ہے؟ جب تمیز سے لے کے آئے ہو تو تمیز سے علیحدگی بھی ہو سکتی ہے۔ اب سب کی زبان ہے، سب چپ، تو صحیح کہہ رہا ہے بھائی ہمارے آپس کا مسئلہ تھا، نہیں انبنوں کی بات ختم ہو گئی۔ اگر یہ چیز ہماری سوسائٹی کے اندر ہو جائے تو کتنا خوبصورت ہو جائے گا۔
لوگ بھڑکانے والوں نے ان کو بہت بھڑکایا. ہمارے سوسائٹی کا بھی یہ حال ہے. کوئی بیچارہ انسان کا بچہ انسان بن کے کچھ کام کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ سوسائٹی چاہتی ہے نہیں تو جانور ہی بن. ارے بھائی عجیب بھائی, کیوں جانور بن؟ آپ کو کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے اسے سیکھنے کی جگہ ہم لگے ہوئے ہیں, بس کسی طریقے سے کوئی اچھا نہیں ہونا چاہیے, الٹا ہی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. لیکن بہرحال انہوں نے مثال قائم کر دی جس 15ویں صدی میں اور اس سے 21ویں سینچری میں کہ بھئی واقعی ایسا بھی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, اور واقعی ان کی زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے. جب اس خوبصورتی کے ساتھ معاملہ بند ہوا, ختم ہوا, تو اس کا اثر بھی اتنا اچھا نکلا کہ نہ کہ وہاں کے لوگوں نے یہاں کی برائی کی, نہ یہاں کے لوگوں نے وہاں کی برائی کی. اللہ پاک اس خوبصورت سے میسیج کو لینا ہے, اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. مجھے تو بڑا مزہ آیا تھا. اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ضرور بتائیے گا. ایسی باتیں اگر گھروں میں لڑائی جھگڑے وغیرہ فسادات چلتے رہتے ہیں, ان کو ضرور شیئر کیجیے. امید ہے کوئی نہ کوئی بات ان کو بھی سیکھنے کی مل جائے گی. اپنا خیال رکھیے گا.